کسی ملک پر ایک مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ہیرے جواہرات، شان و شوکت اور اپنے جاہ و جلال کے نشے میں بدمست ہو کر رعایا کی طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا، اور اسے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے تو کچھ اس کے لیے ہدایت اور نیک توفیق کے طلبگار بھی ہوتے۔ ایک وقت آیا جب خدا نے رعایا کی سن لی، اور ہوا ایسے کہ بادشاہ ایک دن نہایت شان و شوکت سے سپاہیوں کے لاو لشکر کو ساتھ لے کر شکار پر نکلا۔ جنگل میں اس کی ایک ہرن پر نظر پڑی۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ بہت دور نکل گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ بادشاہ سارا وقت راستہ تلاش کرتا رہا، لیکن نہ تو اسے اپنے محل کی طرف جانے کا راستہ ملا اور نہ اس کے درباری۔ اس دوڑ دھوپ میں اسے پیاس لگنے لگی، مگر کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ میلوں چلنے کے بعد اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سرپٹ گھوڑا دوڑایا اور جھونپڑی تک جا پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے اور ایک طرف کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بیتابی اور خشک زبان کو بمشکل حرکت دے کر بزرگ سے پوچھا، ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ ہاں مل جائے گا، مگر ایک شرط پر۔ بزرگ کی پرجلال آواز جھونپڑی میں سنائی دی، مجھے ہر شرط منظور ہے، میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، پانی پلا دو۔ بادشاہ نے بےتابی سے کہا، مگر اس موقع پر بھی اس نے اپنی عمارت کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا۔ پہلے شرط سن لو، پانی کے گلاس کے بدلے میں تمہاری پوری سلطنت لوں گا۔ بزرگ نے درشتی سے کہا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے بدلے؟ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ بزرگ نے کرخت لہجے میں کہا، ہاں منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے عبادت کرنے دو۔ پیاس کی شدت سے بادشاہ کو اپنا دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نڈھال ہو کر کہا، مجھے منظور ہے، اب مجھے پانی دے دیں۔ پانی پی کر بادشاہ کی جان میں جان آئی تو وہ بزرگ سے کہنے لگا، وعدے کے مطابق اب میں بادشاہ نہیں رہا، اب میری جگہ بادشاہ ہو گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ محل چلیں اور تخت سنبھال کر مجھے وہاں سے رخصت کریں۔ بادشاہ کی بات سن کر بزرگ نے مسکراتے ہوئے اور ایک بے نیازی کے ساتھ کہا، جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو، اس کی حقیر بادشاہت لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت شرمندگی ہوئی۔ اسے اپنی اصلیت کا علم ہو گیا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ واقعی انسان کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں یا کوئی بڑی سلطنت، لیکن جب وہ مجبور ہو تو اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل سے شان و شوکت اور اپنی عمارت کا سارا ذوق و شوق اور ہر آرزو جاتی رہی۔ وہ خدا کا شکر گزار ہوا کہ آج اسے ہدایت ملی۔ بادشاہ نے ایک اچھے حکمراں کے طور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب اس بزرگ نے بادشاہ کو گھنے جنگل سے نکالا اور محل تک پہنچایا۔ اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا رہے گا۔